بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مینا اور مکہ کی شرعی حیثیت نماز سے متعلق اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے آج کل۔ ہر سال جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ مینا میں جا کر اس میں کافی کشمکش اور آپس میں بحث بھی ہو جاتی ہے کہ یہاں پر مینا کے اندر نماز قصر پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں۔ آیا مینا کے اندر انسان مسافر ہوتا ہے یا مقیم ہوتا ہے؟ تو اس سے پہلے دو باتیں سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ مینا مکۃ المکرمہ سے باہر ہے یا اندر ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب دور قریب تک تمام علماء کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی حدود کو متعین فرمایا کہ کہاں سے کہاں تک مینا ہے، کہاں سے کہاں تک عرفات ہے اور مزدلفہ ہے۔ تو دور نبوی سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک تمام علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ مینا مکۃ المکرمہ سے باہر ہے، اس لیے مینا اور مکہ ایک نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ لیکن اب جیسے جیسے مکۃ المکرمہ کی آبادی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کی آبادی مینا سے مل گئی، ادھر حکومت سعودی نے مینا کو مکہ کا حصہ قرار دے دیا۔ تو اب یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فی ہو گیا کہ مینا کے اندر انسان قصر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو جمہور علماء کے نزدیک تو آج بھی، جن میں سر فہرست دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور اور دوسرے مدارس کے علماء، اکثر یعنی میجورٹی علماء کی اس طرف گئی ہے کہ مینا کا میدان آج بھی مکۃ المکرمہ سے باہر ہے۔ اس کے دلائل انہوں نے بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر آ چکی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دارالعلوم ہو یا مظاہر علوم ہو یا دوسرے اکثر علماء مفتیان کرام ہو، ان کا رجحان، ان کا کہنا یہی ہے کہ مینا مکہ سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ چند علماء کا کہنا یہ ہے کہ آج مینا مکہ سے متصل ہونے کی بنا پر مینا مکۃ المکرمہ کا ایک حصہ، ایک جز بن گیا، گویا کہ مکے کا ہی ایک محلہ ہے۔ مینا کو مکے کا حصہ ماننے والوں کی بھی اپنے دلائل ہیں اور مینا کو مکے کا حصہ نہ ماننے والوں کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ جن کو دیکھا جائے تو مینا کو مکے کا حصہ نہ ماننے والوں کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ مینا مکے کا حصہ نہیں ہے، مکے سے الگ ہے۔ وہ دلائل کسی کو دیکھنے ہو تو وہ علماء کی ہمارے بڑی بڑی کتابیں جو آ چکی ہیں الحمدللہ اس موضوع پر، ان کا مطالعہ کرے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مینا کے اندر حاجی قصر کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا یا 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ تو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ مینا مکہ کا حصہ نہیں ہے، مکے سے الگ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سعودی نے اس کو مکے کا حصہ قرار دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاکم کا حکم جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کسی مسئلے کے اوپر نزاع ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو اس میں تو حاکم کا حکم مانا جاتا ہے اور اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، اور حاکم کا حکم ہی قول فیصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ معاملہ امر اخروی کے بارے میں ہو، یعنی آخرت کا کوئی معاملہ ہو، عبادت کے سے متعلق ہو، تو اس میں حاکم کا حکم بھی ایک گویا کے فتوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے دوسرے علماء کی رائے ہوتی ہے، وہی رائے حاکم وقت کی بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے کی آبادی مینا سے مل چکی ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آبادی کا متصل ہونا آبادی سے ہوتا ہے، نہ کہ میدان سے، اور مینا ایک میدان ہے، وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ جو وہاں پر میدان تھے، جو پہلے مکان تھے، اس وقت بھی ہمارے اکابر علماء مینا کو
میدان مانتے ہوئے اس کو مکے سے باہر قرار دیتے تھے، اور آج تو اس میں جو بلڈنگیں تھیں ان کو بھی تقریباً ختم کر دیا گیا، وہاں پر عارضی طور سے خیمے لگائے جاتے ہیں اور وہ مکان کے حکم میں نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ الگ ہے، مینا کا میدان، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان الگ ہے، یہ تینوں الگ الگ ہیں، مکہ الگ، مینا الگ، یہ مسئلہ حل ہوا۔ اور دوسرے ہے کہ مینا میں قصر کرے یا نماز پوری پڑھے، اس کو یوں سمجھیے کہ اب آپ یہ دیکھیے اگر آپ کا مکۃ المکرمہ پہنچنا کب ہوا ہے، جیسے 7-8 تاریخ کو حجاج اکرام حاجی مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک حاجی مثلاً پہلی ذی الحجہ کو مکہ پہنچا اور 7 دن کے بعد وہ مینا جا رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک آدمی 15 دن کی نیت نہیں کرتا ہے کسی جگہ پر ٹھہرنے کی، وہ مقیم نہیں ہوتا ہے، وہ مسافر ہی رہتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مکہ ایسے وقت میں داخل ہوا کہ مینا جانے میں تقریباً 7 دن تھے یا 8 دن تھے یا 10 دن تھے یا 12 دن تھے یا 14 دن تھے، یعنی 15 دن سے کم تھے، ایسے وقت میں وہ مکہ پہنچا ہے، تو اب وہ مسافر ہے مکے کے اندر۔ جب وہ مکے کے اندر مسافر ہے، اب وہ مینا میں جائے گا تو وہاں پر بھی مسافر ہوگا، اور اب وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسے وقت میں مکۃ المکرمہ پہنچا ہے کہ حج کے بھی 15 دن سے زائد تھے، مثلاً 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو مینا کے لیے جاتے ہیں، اور وہ تقریباً 20 ذی قعدہ یعنی 20 دن پہلے بقرعید سے وہ مکۃ المکرمہ میں پہنچ چکا ہے، اور ابھی 17 دن باقی ہیں مینا میں جانے کے، یا 16 دن باقی ہیں یا 15 دن باقی ہیں، جو بھی، یعنی 15 دن سے کم نہیں ہے، 15 دن سے زیادہ ہیں، تو اب وہ مکۃ المکرمہ میں مقیم ہوگا، یعنی وہ مسافر نہیں رہا، اس پر مسافر کے حکم نہیں لگے گا، وہ نماز پوری پڑھے گا۔ تو جب وہ مکۃ المکرمہ میں مسافر نہیں رہا، مقیم ہو گیا، تو اب وہ پڑوس میں جا رہا ہے، قریبی بستی میں، یعنی کہ کہہ لیجیے ایک میدان میں مینا میں جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی وہ مسافر نہیں ہوگا، مقیم ہی ہوگا، اور اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ مینا میں جانے کے بعد خیموں میں عام طور سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ تو اس بات کی تمیز نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو حج مینا میں آنے سے چند دن پہلے مکہ میں آئے ہیں، مثلا کوئی 5 دن پہلے آتا ہے، کوئی 10 دن پہلے آتا ہے، کوئی 12 دن پہلے آتا ہے، تو وہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی پوری نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ مسافر ہیں، اور مسافر کو حکم یہ ہے کہ اگر وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، یا وہ نماز پڑھاتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھائے گا، 4 رکعت والی نماز۔ اس کے برعکس بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مکۃ المکرمہ میں 15-20 دن پہلے پہنچ چکے تھے، مینا میں آنے سے پہلے ان کو 15 دن مکے میں ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ بھی دیکھا دیکھی میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ مسافر نہیں ہوتے ہیں، وہ مقیم ہوتے ہیں۔ اس لیے اب یہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ مکۃ المکرمہ میں کب آئے ہیں، اگر آپ مینا میں آنے سے 15 دن پہلے مکہ میں آ چکے ہیں، 15 دن سے پہلے مکہ میں آ چکے ہیں، تو اب آپ مقیم ہیں، یعنی آپ مسافر نہیں ہیں، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ مینا میں آنے سے پہلے صرف آپ کو 10-12 دن ہوئے تھے، یعنی 15 دن سے کم آپ کو مکہ میں ہوئے تھے کہ آپ مینا کے لیے روانہ ہو گئے، تو اب آپ مسافر ہیں، آپ پوری نماز نہیں پڑھیں گے، آپ قصر کریں گے۔ ہاں اگر امام جو ہے کوئی مقیم ہے، یعنی امام وہ ہے جو مسافر نے وہ پوری نماز پڑھاتا ہے، تو آپ بھی اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیے۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا، یا آپ نماز پڑھا رہے ہیں خیموں کے اندر، تو اب آپ کو قصر کرنی ضروری ہے، آپ پوری نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہی حکم عرفات کا بھی ہوگا، اور یہی حکم مزدلفہ کا بھی ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کا جو تردد ذہنوں میں ہوگا، آپ حضرات کے، حجاج اکرام کے، میری اس بات سے وہ آپ کا تردد اور جو ایک طرح کا خلجان تھا کہ کیا کریں، کیسے پڑھیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ دوسرے مسجد خیف جو مینا کے اندر مسجد ہے، اس کا بھی یہ سنتے چلیے آپ کہ وہاں پر عام طور سے وہاں کا جو امام ہوتا ہے، کیونکہ وہ حنبلی مسلک کے ہوتے ہیں اور ہم حنفی مسلک کے ہیں، اگر آپ حنفی مسلک والے ہیں
تو ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ حج کی وجہ سے قصر کرتے ہیں، وہ سفر کی وجہ سے قصر نہیں کرتے ہیں۔ بس خلاصہ اس کا یوں سمجھیے کہ اگر آپ مسجد خیف میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پر مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، فجر کی نماز پڑھ لیجئے، لیکن عشاء اور ظہر اور عصر کی نماز آپ مسجد میں امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ حج کی وجہ سے 2 رکعت پڑھتا ہے، جو ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک صحیح معتبر نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ تو اس نماز کو الگ سے پڑھیے، یا پھر صرف مغرب اور فجر کی نماز آپ مسجد خیف میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے اوپر کیا حکم لگ رہا ہے، آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے تو آپ لڑیے مت، جھگڑیے مت، اس پر غصہ مت ہوئیے، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ آپ وہاں پر بحث کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، آپ کو جو بتایا گیا، جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے، مناسب لگ رہا ہے، وہ آپ کیجیے۔ اس لیے کہ اس مسئلے میں جیسے میں نے عرض کیا، دوسرے علماء کی بھی رائے ہیں۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مینا کا میدان مکے کا ایک حصہ ہے، تو اس اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے اکابر کا فتویٰ اور مسئلہ یہی ہے جو دور نبوی سے چلا رہا ہے، اللہ کے وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے، کہ مینا کا میدان مکے سے باہر ہے، مکے کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگر مکے میں آئے ہوئی آپ کو 15 دن ہو چکے ہیں تو آپ مقیم ہو گئے، آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور مینا میں جانے کے بعد بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن مینا میں آنے سے پہلے آپ کو ابھی 15 دن نہیں ہوئے تھے، 15 دن سے کم ہوئے تھے، تو آپ ابھی مسافر ہیں۔ مینا میں آنے کے بعد بھی آپ مسافر رہیں گے، اور آپ نماز قصر کریں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے اس لیے درخواست ہے کہ جب آپ دعائیں کریں تو مجھ حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔